بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، السلام علیکم. سیکنڈ ایئر انگلش کے اسباق کے اردو اور پشتو ترجمے کے ساتھ علی انگلش لرننگ چینل میں آج کا ٹاپک ہے ہبل ایکسرسائز. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پچھلے اسباق کے لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور آپ چینل کے پلے لسٹ میں بھی ان کو ترتیب کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویڈیو لائک اور شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ٹاپک ہے ہبل ایکسرسائز. پیج نمبر 70 آف یور بکس اینڈ آئی ایم اسٹارٹنگ ریڈنگ کمپریہینشن. کویسچن نمبر 1. وائی ڈیڈ دا کاسمالوجسٹ نیڈ اے ٹیلیسکوپ ان اسپیس؟ کاسمالوجسٹ کا معنی ہے علم کائنات کے ماہرین. تو علم کائنات کے ماہرین کو خلا میں ایک ٹیلیسکوپ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ویل ابو دا ارتھ ایٹماسفیئر، جو کہ زمین کے ماحول سے اوپر ہو. آنسر: دا ارتھ ٹربیولنٹ ایٹماسفیئر بلرز دا ویو ان گراؤنڈ بیسڈ ٹیلیسکوپس. زمین پر ہم جو ٹیلیسکوپ استعمال کرتے ہیں اسے گراؤنڈ بیسڈ ٹیلیسکوپ کہتے ہیں. تو اس ٹیلیسکوپ کے تصاویر یا نظارے کو زمین کا ہنگامہ خیز ماحول متاثر کرتا ہے یا دھندلا کرتا ہے. اینڈ دا کاسمالوجسٹ نیڈیڈ اے ٹیلیسکوپ، اور کاسمالوجسٹ کو ایک ایسے ٹیلیسکوپ کی ضرورت پیش آئی ان ویل، جو خلا میں ہو، ویل ابو دا ارتھ ایٹماسفیئر، اور زمین کے ماحول سے اوپر ہو. بیکاز سچ ٹیلیسکوپ کوڈ فیئر ایٹ دا یونیورس، کیونکہ اسی طرح کا ٹیلیسکوپ کائنات کو دیکھے گا فرام ویل ابو دا انٹرفیئرنس آف ارتھ ایٹماسفیئر، جو کہ زمین کے ماحول کے مداخلت سے بہت اوپر ہوگا. سچ اے ٹیلیسکوپ ان اسپیس وڈ بی ایبل، خلا میں اسی طرح کا ٹیلیسکوپ اس بات کا قابل ہو جائے گا ٹو پرووائڈ کلیئر ویو آف دا کمپلیٹ اسپیئر آف دا اسکائی، کہ آسمان کے مکمل کرے کا ایک صاف تصویر مہیا کرے. کویسچن نمبر 2. What does the author mean by the sentence when we look at star we look at history؟ جب ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں تو ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں، اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ آنسر: According to the author, there is a great and long history related to the light and formation of stars. مصنف کے مطابق ایک بڑی اور لمبی تاریخ ہے ستاروں کے بناوٹ اور ستاروں کی روشنی کے بارے میں. Because the light that reaches our location، کیونکہ جو روشنی ہمارے مقام تک پہنچ جاتی ہے، from the farthest object in the universe، کائنات میں دور دراز واقع کسی سیارے سے یا ستارے سے، is the light، تو یہ وہی روشنی ہے، that was given away by those objects billion of years، جو کہ بلین سال پہلے ان چیزوں نے چھوڑ دی ہے. so we see these objects as they appeared long ago، پس ہم جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت عرصہ پہلے نمودار ہو چکے تھے. That's why he says، یہی وجہ ہے کہ مصنف کہتا ہے when we look at stars، کہ جب ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں we look at history، تو ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں. Question number 3. Why will the life on earth not disturb؟ زمین پہ زندگی کیوں ڈسٹرب نہیں ہو جائے گی؟ Even if our galaxy Milky Way collides with its neighboring Andromeda، اگر ہماری اپنی ملکی وے گلیکسی یا کہکشاں اینڈرومیڈا سے ٹکر کھائے. آنسر: Our galaxy Milky Way is destined for a collision with the neighboring spiral Andromeda galaxy after 4 billion years. 4 بلین سالوں کے بعد ہماری جو اپنی کہکشاں ہے ملکی وے ہے، وہ ایک ہمسائے میں یا پڑوس میں ایک اسپائرل اینڈرومیڈا گلیکسی سے ٹکر کھائے گا. The sun will plunge into a new region، اور سورج ایک نئے علاقے میں داخل ہو جائے گا. But our solar system will remain safe، لیکن ہمارا نظام شمسی محفوظ رہے گا. Because there is an immense distance between the stars of these galaxies، کیونکہ ان کہکشاؤں کے ستاروں کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہے. That's why یہی وجہ ہے these stars do not crash into each other، کہ یہ ستارے ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. کریش انٹو کا معنی ہے کچل ڈالنا. when they collide with each other، جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں.
اینڈ دے پاس تھرو ایچ ادر سیفلی، اور وہ محفوظ طریقے سے ایک دوسرے میں سے گزر جائیں گے۔ کویسچن نمبر 4، واٹ از ہبل ڈیپ فیلڈ؟ ہبل کا ڈیپ فیلڈ کیا ہوتا ہے؟ آنسر، The astronomer focused Hubble on an empty patch of the sky for 10 days. ماہرین فلکیات نے ہبل کو 10 دنوں کے لیے آسمان کے خالی حصے پر نصب کیا۔ The telescope provided 10,000 images of galaxies at various stages of evolution. اور اس ٹیلیسکوپ نے ارتقاء کے مختلف مراحل کے کہکشاؤں کے 10,000 تصاویر مہیا کر دیے۔ To photograph the entire sky، سو پورے آسمان کی تصویر لینے کے لیے in this detail اسی طریقے سے would require 13 million Hubble image، تو اس کے لیے ہبل کے 13 ملین تصاویر کی ضرورت ہوگی۔ The stunning image was called Hubble Deep Field، تو اس حیران کن تصویر کو ہبل ڈیپ فیلڈ کا نام دیا گیا۔ Question number 5، How does the formation of stars take place in stars universe؟ کائنات میں ستاروں کی بناوٹ کس طرح ہو جاتی ہے؟ According to the modern research، جدید تحقیق کے مطابق star are formed from clouds of gas، ستارے گیس کے بادلوں سے and dust اور گرد غبار کے بادلوں سے بن جاتے ہیں۔ Turbulence in these clouds، تو ان بادلوں میں ہنگامہ خیزی ہوتی ہے۔ Creates high density regions، اور بہت زیادہ کثیف خطے پیدا کرتے ہیں called knots، جن کو knots کہا جاتا ہے۔ These knots contain huge amount of gas and dust، اور ان نوٹ میں بہت زیادہ گیس اور گرد غبار ہوتا ہے۔ Begin to collapse from gravitational force، جو کہ کشش ثقل کی وجہ سے گر جاتے ہیں۔ The pressure from gravity is heating up the material، اور کشش ثقل کا جو دباؤ ہوتا ہے تو وہ اس مادے کو گرم کر دیتا ہے۔ And it creates a protostar، اور یہ ستارے کا لاروا پیدا کرتا ہے۔ When this core becomes so hot، اور جب یہ لاروا بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے to ignite fusion، کہ یہ جل کر پگھل جاتی ہے and a star is formed، اور اس سے ستارہ بن جاتا ہے۔ Question number 6، How do scientists study؟ سائنسدان کس طرح مطالعہ کرتے ہیں the atmosphere of an exoplanet، ایک بیرونی سیارے کے ماحول کو through fingerprints ٹیکنیک، فنگر پرنٹ کے طریقے سے، نشانات کے طریقے سے۔ آنسر، when a planet passes between its star and us، جب ایک سیارہ اپنے ستارے اور ہمارے درمیان گزر جاتی ہے۔ A small amount of light from the star is absorbed by the gas in the planet's atmosphere، تو سیارے کے ماحول پر جو گیس ہوتا ہے وہ ستارے سے روشنی کا کچھ حصہ جذب کر لیتا ہے۔ It leaves marks in the star's light، اور یہ سورج کی روشنی میں نشانات چھوڑتی ہے called chemical fingerprints، جسے chemical fingerprints کا نام دیا گیا ہے۔ Through these fingerprints، اور ان فنگر پرنٹس یا ان نشانات کی مدد سے scientists study the atmosphere of exoplanets، سائنسدان بیرونی سیاروں کے ماحول کا مطالعہ کرتے ہیں۔ The distance of exoplanet، وہ ان بیرونی سیاروں کے فاصلوں کو بھی معلوم کرتے ہیں۔ And the gases، اور ان میں گیسوں کو بھی معلوم کرتے ہیں present in the atmosphere of various exoplanets، جو کہ مختلف بیرونی سیاروں کے ماحول میں موجود ہوتے ہیں۔ Question number 7، How will you explain in astronomical terms the statement what you see is not always what you get؟ ایک جملہ ہے what you see، جو تم دیکھتے ہو، is not always، تو ہمیشہ وہی نہیں ہوتا ہے what you get، جو تم حاصل کرتے ہو۔ تو اسی جملے کی آپ نے وضاحت کرنا ہے۔ آنسر، Astronomy is the study of the object beyond Earth atmosphere۔ اسٹرانومی زمین کے ماحول سے باہر یا زمین کے ماحول سے آگے چیزوں کے مطالعے کا علم ہے۔ They include moon, sun, star, planets, galaxies and other tiny objects۔
تو ان میں چاند، ستارہ، سورج، سیارے، کہکشائیں اور دوسرے چھوٹے چھوٹے چیزیں شامل ہیں، سین اونلی تھرو ٹیلیسکوپ، جو کہ صرف ٹیلیسکوپ کی مدد سے دیکھے جاتے ہیں۔ موسٹ آف اسپیس آبجیکٹس، خلا میں جو زیادہ چیزیں ہوتی ہے، لک ٹینی، وہ بہت چھوٹے نظر آتے ہیں، بٹ دے آر ناٹ ٹینی، لیکن وہ چھوٹے نہیں ہے حقیقت میں، دے آر ہیوج سائز باڈیز لائک سن، اور وہ سورج کی طرح بڑے بڑے جسامت والے اجزاء ہے۔ سو وی کین سے، پس ہم یہ کہہ سکتے ہیں دیٹ یو سی از ناٹ آلویز یو گیٹ، کہ تم جو چیز دیکھتے ہو وہ اسی طرح نہیں ہے۔ وی کین ناٹ ڈیٹیکٹ ایوری تھنگ ان دا یونیورس ود آور آئیز، ہم اپنی آنکھوں سے ان آور ٹولز، اور اپنے اوزار سے کائنات کے ہر چیز کو معلوم نہیں کر سکتے ہیں۔ وی تھنک اینڈ سی دیم ڈائریکٹلی، ہم ان چیزوں کو براہ راست دیکھتے ہیں اور ان کے بارے میں سوچتے ہیں، بٹ تھرو دا یوز آف ایڈوانس ٹیلیسکوپس، لیکن ترقی یافتہ ٹیلیسکوپ کے استعمال کے ذریعے وی may discover، تو ہم دریافت کر سکتے ہیں that they are different from what we thought about them، کہ ہم ان کے بارے میں جو سوچتے ہیں یہ ان سے بہت زیادہ مختلف ہیں۔ کویسچن نمبر 8، سمرائز دا لیسن، سبق کا خلاصہ بیان کریں۔ آنسر سمری، ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ از اے لارج ٹیلیسکوپ ان اسپیس، ہبل کا خلائی ٹیلیسکوپ خلا میں ایک بڑا ٹیلیسکوپ ہے۔ The Earth's turbulent atmosphere blurs the view in ground-based telescope, and the cosmologists needed a telescope in space well above the Earth's atmosphere because such telescope would peer at the universe from well above the interference of Earth's atmosphere۔ اسی جملے کو ہم نے سوالات میں کلیئر کر دی ہے۔ Such a telescope in space would be able to provide clear view of the complete sphere of sky۔ It was launched into orbit in 1990، 1990 میں یہ خلا میں چھوڑا گیا۔ ہبل orbits about 57 کلومیٹر above Earth، اور ہبل زمین سے 57 کلومیٹر اوپر مدار میں گھومتی ہے۔ It travel at the highest speed of 5 miles per second، اور یہ پر سیکنڈ 5 میل کا رفتار طے کرتا ہے۔ ہبل takes pictures of objects in the sky، اور آسمان میں چیزوں کے تصاویر لیتا ہے، such as planets، مثلاً سیاروں، stars، ستاروں، and galaxies، اور کہکشاؤں کے۔ ہبل has made more than 1 million observations، اور ہبل نے 1 ملین سے زیادہ مشاہدات کر دیے ہیں۔ These includes detailed and clear picture، تو یہ مفصل اور صاف تصاویر پر مشتمل ہے۔ of the birth and death of stars، ستاروں کے پیدا ہونے اور اس کے ختم ہونے کے، گلیکسیز، کہکشاؤں کے، بلین لائٹ ایئر اوے، جو ہم سے بلین نوری سال دور ہے۔ ہبل ڈسکورڈ مینی سٹارز اینڈ گلیکسیز، تو ہبل نے کئی ستارے اور کہکشاؤں کو دریافت کر دیے ہیں۔ It showed، اس نے ظاہر کر دیا that the galaxy containing the solar system، کہ وہ کہکشائیں جو نظام شمسی پہ مشتمل ہے، was only one of many galaxies، تو یہ کئی گلیکسیز، کئی کہکشاؤں میں سے ایک ہے۔ This telescope can look into a target، یہ ٹیلیسکوپ ایک ٹارگٹ کو دیکھ سکتا ہے، that is 1 mile away، جو کہ 1 میل دور ہو، without moving، بغیر کسی حرکت کے، more than the width of a human hair، جو کہ انسان کے بال کے چوڑائی کے برابر ہو۔ ہبل سائنٹیفک انسٹرومنٹ، ہبل کے جو سائنسی آلات ہیں انکلوڈز، تو اس میں شامل ہے کیمرے اینڈ اسپیکٹروگرافس، اور رنگوں والے اسپیکٹروگرافس ہوتے ہیں۔ اسپیکٹروگراف اسٹڈیز ہاؤ گلیکسیز، اسٹارز اینڈ پلینٹس آر فارمڈ اینڈ چینج، اسپیکٹروگرافس کے ذریعے یہ مطالعہ کیا جاتا ہے کہ کہکشائیں، ستارے اور سیارے کس طرح بن جاتے ہیں اور تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو دا ماڈرن ریسرچ، جدید تحقیق کے مطابق، اسٹار آر فارمڈ فرام کلاؤڈز آف گیس اینڈ ڈسٹ۔ Turbulence in these clouds create high density regions called nodes.
These knots contain huge amount of gas and dust which begin to collapse from gravitational force. The pressure from gravity is heating up the material and it creates a protostar. When this core becomes so hard to ignite fusion and a star is formed. تو یہ پہلے سوال میں کلیئر ہو چکا ہے. Image taken by Hubble have help scientist. ہبل کے ذریعے جو تصاویر لیے گئے ہیں وہ سائنسدانوں کا مدد کرتا ہے. Estimate the age and size of the universe. جو کہ جس کے ذریعے وہ کائنات کے سائز، قد اور ایج اور عمر کا اندازہ لگاتا ہے. It has also helped scientists. اس نے سائنسدانوں کا یہ بھی مدد کر دیا ہے understand تاکہ وہ سمجھ جائے how planets and galaxies are formed. کہ ستارے اور کہکشائیں کس طرح بن جاتے ہیں. An image called Hubble Ultra Deep Field. ایک تصویر جس کو ہبل ڈیپ فیلڈ کا نام دیا گیا ہے شوز وہ ظاہر کرتا ہے the farthest galaxies وہ دور دراز والے کہکشائیں ever seen جو کہ کبھی بھی نہیں دیکھے جاتے تھے. This telescope has played a key role in discovering dark energy. تو یہ ٹیلیسکوپ اس نے ڈارک انرجی کو دریافت کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کر دیا ہے. A mysterious force جو کہ ایک پراسرار طاقت ہے that causes the universe to expand جس سے کائنات کے پھیلانے کا وجہ بن جاتی ہے faster and faster تیزی سے. Astronomer have used Hubble. astronomer نے ہبل کو استعمال کر دیا ہے to investigate some of the planet atmosphere کہ سیاروں کے ماحول کا بھی جائزہ لے. And the atmosphere exoplanet HD 1897-33 بھی located 63 light years away. ماحول میں ایک بیرونی سیارہ HD 1897-33 بھی جو کہ 63 نوری سال دور واقع ہے. ہبل ڈیٹیکٹڈ میتھین تو ہبل نے وہاں پہ میتھین کا بھی جائزہ لیا. This was the first organic molecule اور یہ پہلا آرگینک مالیکیول تھا in the atmosphere of a planet سیارے کے ماحول میں outside our solar system جو کہ ہمارے سولر سسٹم کے باہر ہے. Hubble will be remembered as one of the greatest inventions. ہبل کو بڑے بڑے ایجادات میں سے ایک کے طور پہ یاد کیا جائے گا اب ہیومن انسانوں کا for curiosity and research تجسس اور تحقیق کے لیے. ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کی کتاب کے پیج نمبر 70 پہ ہے رائٹنگ سجیشنز میں کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ ایسیز. وہ مضامین جس میں ہم موازنہ اور مقابلہ کرتے ہیں. تو کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ ایسیز لکھنے کے لیے چند الفاظ ہے جس کو ہم جملوں اور خیالات کو ملانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو پیج نمبر 71 پہ ہے کنیکٹیوز آف کمپیریزن. وہ الفاظ جو ہم موازنہ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. سملرلی اسی طرح لائک وائز اسی طرح آلسو بھی بوتھ اینڈ دونوں اور ناٹ اونلی بٹ آلسو نہ صرف بلکہ بھی نیدر نار نو جسٹ لائک بالکل اسی طرح سملر ٹو اسی طرح ٹو بی سملر اسی طرح ٹو بی دی سیم ایز بالکل اسی طرح اور ٹو بی الائک اس کی طرح ٹو کمپیئر اس کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے یا اس کے برابر. پیج نمبر 72 پہ ہے کنیکٹیوز آف کنٹراسٹ. مقابلہ کرنے کے لیے ہم جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے however تاہم ان کنٹراسٹ اس کے برعکس ان کمپیریزن اس کے برعکس بائی کمپیریزن اس کے برعکس آن دا ادر ہینڈ دوسری طرف while جب کہ ویئر ایز جب کہ بٹ لیکن ٹو ڈفر فرام اس کے خلاف ٹو بی ڈفرینٹ فرام اس کے خلاف ٹو بی ڈسملر ٹو اس کے خلاف ٹو بی ان لائک اس کے برعکس. اب آتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس پیج نمبر 73 پر. پیج نمبر 73 پر آپ کے لیے دو کالم دیے گئے ہیں. کالم اے اور کالم بی والے الفاظ کو ایک دوسرے کے ساتھ سامنے لکھنا ہے اور وہ ہے سملر میننگ یعنی جس کا مطلب ایک ہی ہو. تو آتے ہیں نمبر فرسٹ کی طرف ٹو برائٹن اپ ٹو بیکم مور چیئرفل. بہت زیادہ خوش ہونا. ٹو نمبر اے ٹو ٹیک اے شائن ٹو. تو اس کے لیے کالم بی میں جو لفظ ہے وہ ٹو ڈیولپ اے لائکنگ فار پسند کو زیادہ کرنا یا پسند میں اضافہ کرنا. 3 نمبر ٹو میک ہے وین سن شائنز. ہے کا معنی ہے خوش گاس. ٹو میک موسٹ آف این اپرچونٹی وائل ایٹ لاسٹ.
موقع کا اپنے وقت پر یا اپنے ہاتھوں میں موقع ہوتے ہوئے اس کا استعمال کرنا۔ 4 نمبر دیکھ، کم رین ٹو شائن، اس کا مطلب ہے واٹ ایور دا ویدر، موسم جو بھی ہو، سچویشن یا حالت جو بھی ہو۔ 5 نمبر، ٹو چیز ریمبو، چیز کا معنی ہے تعاقب کرنا، ریمبو کو سے کوزا کو کہتے ہیں۔ ٹو پرچیز سم تھنگ، ایسی چیز خریدنا دیٹ از امپاسبل یا اور امپریکٹیکل، جو کہ ناممکن یا غیر عملی ہو، مطلب یہ کہ کسی ناممکن چیز کے پیچھے بھاگنا یا دوڑنا۔ ٹو سیو فار اے رینی ڈے، سیو کا معنی ہے بچانا اور رینی ڈے مینز برسات والے دن۔ ٹو پٹ سم تھنگ اسائڈ فار اے فیوچر، مستقبل کے لیے کسی چیز کو محفوظ رکھنا۔ in which it may be needed، جب اس کی ضرورت پیش آئے اور اسے استعمال کیا جائے۔ 7 نمبر، ٹو ویٹ فار a rain drop in the drought، رین ڈراپ بارش کا قطرہ، ڈراؤٹ کا معنی ہے خشک سالی۔ ویٹ ہوپ فار something، کسی چیز کے لیے انتظار یا امید کرنا۔ which has little chance of happening، جس کے واقع ہونے کا امید بہت کم ہو۔ right as rain، رائٹ ایز رین، اینڈ اس کے لیے جو کالم بی میں ہے فٹ اینڈ ہیلتھی، صحت مند اور تندرست ہونا۔ ٹو ٹیک اے رین چیک، ٹو ریفیوز این آفر، انکار کر کے پیش کرنا۔ وائل ڈیمانسٹریٹنگ انتھوزیازم، جبکہ جوش و جذبے کا اظہار کرنا۔ ٹو ایکسیپٹ اٹ ان دا فیوچر، کہ اسے مستقبل میں قبول کریں گے۔ 10 نمبر، into each life some rain must fall، everyone must experience difficulties، ہر ایک شخص کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ill fortune، یا کبھی بھی بدقسمتی بھی آتی ہے۔ at one time or another، ایک وقت پر یا دوسرے وقت پر۔ 11 نمبر، to rain on someone's parade، تو اس کے لیے کالم بی میں ہے to spoil someone's plan، to prevent someone from enjoying themselves، کسی کے منصوبے خراب کرنا۔ کسی کی پریڈ پر بارش، تو اس کا مطلب ہے کسی کے منصوبے خراب کرنا یا کسی کو لطف اندوزی سے روکنا۔ 12 نمبر ہے it never rains but it pours، pours کا معنی ہے انڈیلنا یا گرانا۔ misfortunes seem to either all come in quick succession، بدقسمت یا کبھی کبھار بہت جلدی تسلسل کے ساتھ آتے ہیں، اور all come at once، یا فوراً تمام آتے ہیں۔ 13 نمبر، raining cats and dogs، تو اس کے لیے کالم بی میں ہے raining heavily، بہت زیادہ بارش ہونا، بہت تیز بارش ہونا۔ 14 نمبر، dry spell، dry means خشک اور spell کا معنی ہے دورانیہ۔ a period in which someone is having less success as usual، ایسا دورانیہ جس میں کامیابیاں بہت کم آئے۔ اس کے بعد ہے 15 نمبر، windfall، a large amount of money which is won، رقم کا بہت بڑا مقدار جس کو جیتا جائے یا کمایا جائے، اور unexpectedly received، یا غیر متوقع طور پر حاصل ہو جائے۔ 16 نمبر ہے to shoot the breeze، breeze کا معنی ہے ٹھنڈی ہوا۔ to have a casual conversation، اتفاقاً مل کر بحث و مباحثہ کرنا۔ 17 نمبر، to get wind of something، گیٹ وینڈ کا معنی ہے ہوا حاصل کرنا۔ to hear a rumor about something، کسی کے بارے میں افواہیں سننا۔ 18 نمبر، to know which way the wind blows، blow کا معنی ہے ہوا کا چلنا۔ to understand what is happening in the changing circumstances، تبدیل ہونے والی حالت میں کیا واقع ہوگا اس کو سمجھنا۔ or be able to anticipate، یا اس پیشن گوئی کا قابل بننا۔ what will happen in the future، کہ مستقبل میں کیا واقع ہو جائے گا۔ 19 نمبر، to sail close to the wind، sail کا معنی ہے تیرنا یا سفر کرنا، close to the wind ہوا کے قریب، تو اس کے لیے کالم بی میں ہے to watch on the limit، اس حد تک پہنچ جانا، اس حد کے کنارے پر آنا۔ what is acceptable، جو قابل قبول ہو، اور allowed، یا جس کی اجازت ہو، اور honorable، جس کا عزت کیا جاتا ہو۔ 20 نمبر، to throw caution to the wind، to take a great risk، تو بہت زیادہ خطرہ مول لینا۔ to behave recklessly۔ 21 نمبر،
کلاؤڈ اسٹارم آن دا ہاریزن، افق پر کلاؤڈ ہونا یا اسٹارم طوفان ہونا. اپروچنگ پرابلم، تو کالم بی میں ہے اپروچنگ پرابلم مسائل کا آنا. 22 نمبر، ایوری ڈارک کلاؤڈ ہیز سلور لائننگ. سو ڈارک کلاؤڈ مینس کالے بادل اور سلور لائننگ کا معنی ہے سفید کنارہ. سو ایوری ڈیفیکلٹ سچویشن ہیز اے مور کمفورٹنگ اینڈ ہوپ فل ایسپیکٹ. ہر مشکل حالت کے بعد زیادہ خوشی اور زیادہ امید کی پہلو آتی ہے. 22 نمبر، کلاؤڈ 9. سو کلاؤڈ 9 اے اسٹیٹ آف گریٹ ہیپینس، بہت زیادہ خوشی کی حالت. 24 نمبر، ٹو ہیو یور ہیڈ ان دا کلاؤڈس، اپنے سر کو بادل میں رکھنا. تو اس کا مطلب یہ ہے ٹو ہیو ان ریئلسٹک اور امپریکٹیکل اور پرنسپل آئیڈیا. آپ کا خیال ایسا ہو کہ ان ریئلسٹک ہو، غیر حقیقی ہو، امپریکٹیکل غیر عملی ہو، اور پرنسپل یا صرف امیدوں یا صرف خیالات پر مبنی ہو. 25 نمبر، آئی ڈونٹ ہیو دا فوگیسٹ. سو فوگی کا معنی ہے دھندلا. آئی ڈونٹ ہیو کلو، میرے ساتھ کوئی اشارہ نہیں ہے. آئی ہیو نو آئیڈیا، میرا کوئی خیال نہیں ہے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا کالم اے اور کالم بی کا معنی ایک دوسرے کو لکھنا. اب پیج نمبر 74 پہ پریفکسز کی مدد سے الفاظ بنانا ہے اور پھر ان کے سامنے معنی لکھنا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے پریفکس کو جاننا ہے. سو پریفکس وہ لفظ ہے جو کسی لفظ سے پہلے آئے، کسی لفظ سے پہلے استعمال ہونے والا لفظ پریفکس ہوتا ہے. تو پہلا جو پریفکس ہے وہ ڈس ہے، اور اس کو سیٹسفائیڈ کے ساتھ ملایا جائے تو ڈس سیٹسفائیڈ بن گیا، اور معنی ہے ناٹ کنٹینٹڈ یا ناٹ سیٹسفائیڈ. اس کے بعد ہے مس اور اسپیل. تو مس اسپیل سے بن گیا مسپل، اور اس کا معنی ہے رانگلی ریٹن، غلط طریقے سے لکھا ہوا. اب ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس دا نیکسٹ ورڈ، اور وہ ہے ایکسیپٹیبل لفظ کے ساتھ ان لگانا ہے. سو ان ایکسیپٹیبل مین ناٹ ایکسیپٹیبل. اب الیکشن ہے اور الیکشن کے ساتھ پری کا جو پریفکس لگانا ہے تو پری الیکشن بن گیا بیفور الیکشن. نیکسٹ جو ورڈ ہے ریلیٹڈ ہے، اور اس ریلیٹڈ کے ساتھ انٹر کا لفظ لگانا ہے. سو انٹر ریلیٹڈ، ہاں اس کا مطلب ہے کنیکٹ ٹو ایچ ادر، ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا. اب ہے پے، اور پے کے ساتھ ری کا پریفکس لگانا ہے. سو ری پے کا معنی ہے پے اگین، دوبارہ ادا کرنا. اب سینس ہے اور سینس کے ساتھ نون کا پریفکس لگانا ہے. سو نون سینس بن گیا، اور مطلب ہے لیکنگ سینس، جس کا کوئی احساس نہ ہو، جس کا کوئی حس نہ ہو. اسکرپٹ، تو اسکرپٹ کے ساتھ سپر کا پریفکس لگایا، سپر اسکرپٹس بن گیا، اور اس کا مطلب ہے لیٹر، وہ ہر پرنٹڈ اباؤ لائن جو کہ لائنوں سے اوپر پرنٹ ہو جائے. اس کے بعد ہے مرج. مرج کے ساتھ ہم نے سب کا پریفکس لگایا، سب مرج بن گیا، اور سب مرج کیا معنی ہے انڈر پرنٹڈ اباؤ لائن. انڈر پرنٹڈ وہ لفظ جو انڈر پرنٹڈ ہو لائن کے اوپر. اس کے بعد ہے بیکٹیریل. سو بیکٹیریل کے ساتھ ہم نے اینٹی کا پریفکس لگایا، اینٹی بیکٹیریل بن گیا، اور اس کا مطلب ہے ٹینڈڈ ٹو پریونٹ بیکٹیریل گروتھ، تاکہ بیکٹیریا کی نشو و نما کی روک تھام کرے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیج نمبر 75 پہ ڈی جو سیکشن ہے، کمبائن دا فالوئنگ سینٹینسز بائی پلیسنگ ناؤنز اینڈ ناؤن فریزز ان اپوزیشن. جملہ دیا گیا ہے اور اس کے لیے ایک ناؤن کلاز موجود ہے، تو اس ناؤن کلاز سے ہم نے ناؤن یا ناؤن فریز کو لے کر اسی جملے میں شامل کرنا ہے. سو دا فرسٹ ون، the first Prime Minister of Pakistan, لیاقت علی خان, was assassinated in 1951. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو 1951 میں قتل کیا گیا. 2 number, the river Indus, the largest river of Pakistan, annual flow is 243 cubic kilometers. پاکستان کا جو سب سے بڑا دریا دریائے سندھ ہے، اس کا سالانہ بہاؤ 243 کیوبک کلومیٹر. استاد احمد علی خان from Lahore was the chief architect of Taj Mahal in Agra, India. So architect کا معنی ہے ماہر فن. 4 number,
John Kennedy, a popular US president, was known for his eloquent and inspirational speeches. So eloquent کا معنی ہے پسی اور inspirational کا معنی ہے ترغیب دلانے والے. Pep number, the first country to recognize Pakistan as the Islamic Republic of Iran, our neighboring country. پاکستان کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک ہمارا ہمسایہ اور اسلامی ملک. 6 number, my uncle's car, a sporty and convertible with bucket seats, is the envy of my friends. 7 number, the chief surgeon and expert in organ transplant procedures. So chief surgeon بھی ہے اور expert organ transplant procedure میں ماہر بھی ہے. Took his daughter on a hospital tour. 8 number, the problem that you did not come on time delayed the entire program. تو اس مسئلے نے کہ آپ وقت پہ نہیں آئے پورا پروگرام کو ڈیلے کر دیا. Sentence number 9, the worry who to invite. وہ پریشانی کے کس کو دعوت دیا جائے. trouble me too much, اس نے مجھے بہت تکلیف پہنچاتا ہے. 10 number ہے حماد my younger brother is very dear to me. اب آتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس noun clauses. So noun clause کیا ہوتا ہے؟ noun clauses are dependent clauses. یہ چھوٹے clauses ہوتے ہیں یا ماتحت clause ہوتے ہیں that can replace any noun in the sentence, جو کہ کسی اسم کو جملے میں ڈال دیتا ہے. So اب آتے ہیں using the noun clauses given at the end. جملوں کے آخر میں noun clauses کو استعمال کرنا ہے. So the first one, the prize will be given to whoever stands first in class. So انعام اس شخص کو دیا جائے گا جو کلاس میں پہلی نمبر پہ آتا ہے. Do you know what time is it? کیا تم جانتے ہو کہ وقت کیا ہے؟ I don't understand what are you talking about. میں نہیں جانتا ہوں کہ تم کس چیز کے بارے میں باتیں کر رہے تھے. What Umar said made his friends angry. عمر نے جو کہا تو اس نے اس کے دوستوں کو غصہ کر دیا. 5 number, how the girl behaved. جس طرح لڑکی نے سلوک کیا astonish her teacher, تو اس کے استاد کو حیران کر دیا. What Horain wrote. ہورین نے جو لکھا was not very agreeable, تو وہ اچھی بات نہیں تھی، اس کے ساتھ سب لوگ متفق نہیں تھے. The food inspector checked. فوڈ انسپیکٹر نے معائنہ کیا that the food was unhygienically safe, کہ خوراک غیر صحت مندانہ طور پر محفوظ تھا. 8 number, she did not know. وہ نہیں جانتی تھی that you were coming with us, کہ آپ ہمارے ساتھ آ رہے تھے. 9 number, his problem was. اس کا مسئلہ یہ تھا he could not speak fluently, کہ وہ وضاحت کے ساتھ نہیں بول سکتا تھا. 10 number, حماد's great achievement at school was. اسکول میں حماد کی بڑی کامیابی یہ تھی when he became the class proctor, کہ جب وہ کلاس کے پراکٹر بن گئے. 11 number, the teacher is not responsible for. استاد اس بات کے لیے ذمہ دار نہیں ہے what the student decided to do, کہ طالب علموں نے کس بات کا فیصلہ کیا. 12 number, the money will go to رقم اس طرف جائے گا whichever charity you choose, جس خیرات کا یا جس صدقے کا آپ انتخاب کرتے ہیں. 13 number, it is very disappointing. یہ بات بہت مایوس کن ہے that you failed in the examination, کہ آپ امتحان میں فیل ہو گئے. 14 number, they are perfectly happy. وہ بہت زیادہ خوش ہے when they live now, کہ اب وہ زندہ ہے. 15 number, عمر runs so fast. عمر اتنا تیز دوڑتا ہے that he can outrun a cat, کہ وہ بلی کو بھی شکست دے سکتا ہے. Okay dear students, this was the exercise of Hubble. Inshallah in next lesson from the battle of Uhud we will meet. Till that time be happy and Allah Hafiz.